بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نائنتھ کلاس کی بایولوجی حیاتیات میں ہم باب نمبر 4 چیپٹر نمبر 4 اسٹارٹ کرنے جا رہے ہیں، جس میں ہمارا جو موضوع ہے وہ خلیے اور نسیجے یعنی کہ سیلز اینڈ ٹیشوز۔ اچھا، یہ چیپٹر بایولوجی کا حیاتیات کا بہت بلکہ یوں کہیں کہ سب سے اہم چیپٹر ہے، سب سے اہم باب ہے، اس لیے کہ 90% سمجھنے والی چیزیں جو ہیں وہ اسی چیپٹر کے اندر ہیں۔ اگر یہ چیپٹر آپ کو سمجھ میں آ جاتا ہے تو یوں کہیں کہ آپ کو 90% بایولوجی، 90% حیاتیات آپ کو سمجھ میں آ گئے، اس لیے کہ حیاتیات میں بیسیکلی جو بنیادی طور پر بات ہوتی ہے وہ خلیے سے ہوتی ہے، زندہ جانداروں کا خلیہ جو ہے اس پر بحث کی جاتی ہے، اور اس کے جو لوازمات ہیں، جو اس کے پارٹیکلز وغیرہ ہیں، ان پر بات کی جاتی ہے، خلیے کی قسم پر بات کی جاتی ہے۔ اس حساب سے جو ہے جو جاندار ہے اس کے ساتھ معاملات کیے جاتے ہیں۔ تو یوں کہیں کہ اگر آپ نے خلیے کو سمجھ لیا اور اس کے پارٹیکلز کی تفصیل سمجھ لی تو تقریباً یوں کہیں کہ آپ نے اصل بایولوجی کو سمجھ لیا۔ تو یہ چیپٹر اس لحاظ سے اپنی اہمیت بہت زیادہ رکھتا ہے۔ اس چیپٹر میں ہم جو پڑھنے والے ہیں ان میں سب سے پہلے یہ ہم دیکھیں گے خوردینیات اور خلوی نظریہ کا آغاز۔ سب سے پہلی بات یہ کہ خوردبین، جس کو ہم مائکروسکوپ کہتے ہیں، جس کی تصویر آگے آ جائے گی، وہ کہاں سے ایجاد ہوئی اور کس کس قسم کی خوردبینیں جو ہیں وہ ایجاد ہوئیں۔ خلوی نظریے کا یعنی خلیہ یہ کیسے دریافت ہوا، اس کی کیا اسٹوری ہے۔ اس کے علاوہ یو کیریوٹک، پرو کیریوٹک خلیوں کو ہم مکمل تفصیل سے دیکھیں گے، خلیے کی ساخت کو اور وہ کس طرح کام کرتا ہے، اس کے اندر کام کرنے والے اس کے کون کون سے پارٹیکلز ہیں، ان کے بارے میں ہم دیکھیں گے۔ اس کے علاوہ مادہ کی چست و سست نقل و حمل اور باقی کافی چیزیں، اس کے علاوہ حیوانی خلیے اور نباتاتی خلیے میں جو بنیادی فرق ہیں ان کو ہم دیکھیں گے۔ تو یہاں ہم نیچے آ جاتے ہیں۔ انہوں نے اچھا یہاں دو نام لیے ہیں، خلیے اور نسیجے، سیلز اینڈ ٹیشوز۔ تو یہاں ایک تصویر بھی انہوں نے تھوڑی سی دے دی ہے، یہ ٹیشوز کی ہے۔ یہ عضلاتی نسیجے ہیں جو مسکولر ٹیشوز کہلاتے ہیں، اور اسی طرح یہ ڈھیلے مربوط نسیجے ہیں جو کنیکٹو ٹیشوز کہلاتے ہیں۔ اعصابی نسیجے ہیں جو نروس ٹیشوز کہلاتے ہیں۔ یہ ایپیتھیلیم ٹیشوز ہیں جو کسی بھی چیز کی کورنگ کا موسٹلی کام جو ہے وہ سر انجام دیتے ہیں۔ تو یہ مختلف قسم کے نسیجے انہوں نے بنائے ہیں۔ یہاں بنیادی بات سمجھنے کی یہ ہے کہ نسیجے جو ہیں وہ بہت سارے خلیوں سے مل کر بنتے ہیں۔ تو یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ 1 2 3 اس طرح یہ کئی خلیے ایک ساتھ مل کر جو ہے انہوں نے ایک نسیجے کو، جو ایک ہی قسم کے کام کر رہے ہیں، انہوں نے ایک نسیجے کو جو ہے نسیجے کی شکل دی ہے۔ اچھا، یہاں سے آگے جب ہم نیچے سبق کی طرف آتے ہیں تو اب ہمیں یہاں تھوڑی سی پریشانی یہ ہو گئی ہے کہ اس سے پہلے تک ہمارا جو فرسٹ پیج تھا وہ رائٹ ہینڈ سائڈ کی طرف تھا، سیکنڈ پیج لیفٹ ہینڈ سائڈ کی طرف تھا، لیکن یہاں سے آگے ہمارا جو پہلا پیج ہے، جیسے یہ 55 نظر آ رہا ہے، یہ لیفٹ ہینڈ کی طرف ہے پہلے ہے، اور بعد میں آنے والا صفحہ جو ہمارا سیدھے ہاتھ کی طرف ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ خوردینیات کا اور خلوی نظریے کا آغاز کیسے ہوا۔ ٹھیک ہے، یہاں انہوں نے ایک نام لکھا ہے زیکرس جینسن۔ اس کے بارے میں تصور کیا جاتا ہے کہ اس نے 1590 میں مرکب خوردبین کو ایجاد کیا۔ مرکب خوردبین کمپاؤنڈ خوردبین کہلاتی ہے۔ خوردبین کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک کمپاؤنڈ خوردبین کہلاتی ہے اور ایک نوری کہنا چاہیے کہ اچھا نہیں، کمپاؤنڈ خوردبین وہ خوردبین کہلاتی ہے جس میں ایک سے زیادہ لینسز استعمال ہوئے ہوتے ہیں۔ تو اس نے کمپاؤنڈ خوردبین کو ایجاد کیا تھا۔ اس کی ایجاد کردہ خوردبین میں صرف ایک سادہ نالی تھی،
ایک نالی کی بنی ہوئی تھی جس کے دونوں سروں پر عدسے لگے ہوئے تھے، عدسے یعنی لینس وغیرہ. اس کی تکبیر کی حد 3 یا 9 تھی. یعنی 3x اور 9x سے مراد یہ ہے کہ جیسے ایک چیز اتنی ہے تو اس کو 3 گنا بڑھا کر وہ اتنا دکھا رہا تھا، تقریباً 3 گنا، یا 9 گنا بڑھا کر ایسے تقریباً اتنا دکھا رہا تھا. ٹھیک ہے، تو مطلب یہ کہ اگر کوئی چیز اتنی بڑی تھی تو اس کو 3 گنا بڑھا کر یا تو اتنا دکھا رہا تھا یا 9 گنا بڑھا کر اتنا دکھا رہا تھا. جو اس کے اندر جو 2 لینس لگے تھے ان کی سیٹنگ اس طرح ہوتی تھی کہ وہ 3x یا 9x کی حد تک جو ہے وہ دکھاتے تھے. اچھا، یہاں ایک نئی چیز آئی ہے جس کا یہ میگنیفیکیشن کہا ہے. میگنیفیکیشن اصل میں خوردبین کی ایک طاقت ہوتی ہے، یعنی جس کی وجہ سے وہ کسی بھی چیز کو بڑا کر کے دکھاتا ہے. یعنی یہ خصوصیت کسی بھی خوردبین کی کہ وہ کسی چیز کو بڑا کر کے کتنا بڑا کر کے دکھاتی ہے، وہ اس کی میگنیفیکیشن کہلاتی ہے. آگے خوردبین وہ آلہ ہے جس سے ان اجسام کو دیکھنے کے لیے بنایا ہے، جو کہ ہاں یہ وہ آلہ ہے جس کو خاص طور پہ اس چیز کے لیے بنایا گیا جو عام آنکھ سے ہم نہیں دیکھ سکتے. بہت سی چیزیں اتنی چھوٹی ہوتی ہیں کہ وہ عام آنکھ سے نظر نہیں آتی، تو ان کو دیکھنے کے لیے کسی آلے کی ضرورت ہوتی ہے. اس آلے کو جو ہے انہوں نے بنا کر اس کو خوردبین کا نام دیا. تو اس آلے کی مدد سے ہم نہ صرف دیکھ سکتے ہیں بلکہ اب ان اجسام کی تصاویر بھی بنا سکتے ہیں، ان کی تصاویر بھی بن سکتی ہیں. خوردبینیات میں خاص طور پر 2 چیزیں اہم ہیں، ایک تکبیر اور دوسرا تجزیہ. یہ دونوں باتیں سمجھنے کی ہیں، اور خوردبین میں یہ دونوں باتیں بہت اہم ہیں. میگنیفیکیشن تو ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ جس طرح کوئی چیز ہے جو اتنی بڑی، جس کا سائز اتنا ہے، تو خوردبین اس کو اتنا بڑا کر کے دکھا رہی ہے. تو یہ جو خوردبین کی جو یہ طاقت ہے، یہ اس کی میگنیفیکیشن ہے. ٹھیک ہے، شبیہ عکس کو بڑا کرنے کو تکبیر کہتے ہیں. بہت سے عدسوں کو ایک ساتھ ملا کر صحیح طریقے سے ترتیب دے کر تکبیر کا کام لیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی کسی بھی چیز کو بڑا کر کے دیکھا جا سکتا ہے. اس طرح ایک جسم کو بہت حد تک بڑا کر کے دیکھا جا سکتا ہے. دوسری جو چیز ہے یہ سمجھنے کی ہے، یہ ہے تجزیہ، ریزولوشن. تجزیے کی تعریف کچھ اس طرح کی جا سکتی ہے. پہلے ہم اس کو سمجھ لیں. دیکھیں، تکبیر یہ تھی کہ کسی بھی چیز کو خوردبین کتنا بڑا کر کے دکھاتی ہے، جبکہ تجزیہ یہ چیز ہے کہ کسی بھی کہنا چاہیے کہ 2 چیزوں کے درمیان جو فاصلہ ہے اس کو وہ کتنا برقرار رکھتی ہے. اب جیسے یہاں میں یہ 2 لائنیں میں نے بنائی ہیں. ٹھیک ہے نا، یہ بظاہر تو ہمیں یہ دونوں ایک ہی لائن لگ رہی ہیں، ملی ہوئی ہیں، لیکن یہ اتنا قریب ہیں کہ ان کا یہ آپس میں ایک دوسرے سے باقاعدہ جڑی ہوئی لگتی ہیں. تو کسی بھی خوردبین کی یہ طاقت کہ وہ کتنا چھوٹے سے چھوٹے فاصلے کو جو ہے وہ الگ کر کے دکھا سکے، یہ ریزولوشن کہلاتی ہے. آسانی کے لیے آپ اس چیز کو یوں سمجھ لیں کہ جیسے یہ 2 چیزیں ہیں، 2 پوائنٹ ہیں، ان کے درمیان جو یہ فاصلہ ہے، جب اس کو یہ بڑا کرتا ہے، خوردبین بڑا کرتی ہے، تو یہ اتنا بڑا ہو جاتا ہے اور یہ ایسے بڑا ہو کے اس میں مکس ہو جاتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ریزولوشن پاور بہت زیادہ نہیں ہے. اس کے درمیان جو فاصلہ تھا یہ اس کو برقرار نہیں رکھ پائی، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہ والا عکس جو ہے، نقطہ جو ہے، یہ اس میں مکس ہو گیا، اور اس میں جو یہ پوائنٹ ہے یہ آپ کو جو ہے بہت خراب سا نظر آنے لگے گا. اب یہ جتنی بڑی یہ چیز ہوتی جائے گی، یہ دونوں چیزیں یہ ایک دوسرے میں گھستی جائیں گی، اور اس سے اس کی میگنیفیکیشن پاور تو بہت زیادہ ہے، لیکن اس کی ریزولوشن پاور چونکہ اچھی نہیں ہے، تو لہٰذا جو تصویر ہمیں نظر آئے گی وہ بلر نظر آئے گی. یہی وجہ یہ ہے کہ اگر موبائل استعمال کرنے والے جو لوگ ہیں وہ اس بات کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ ریزولوشن جس لینس کی زیادہ
زیادہ اچھی نہیں ہوتی، اس کی جو تصویر کھینچی جاتی ہے وہ بلر نظر آتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو نقطوں کے درمیان، پکسلز کے درمیان جو فاصلہ ہوتا ہے اس کو کیمرہ جو ہے وہ سنبھال نہیں پاتا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پکسلز ایک دوسرے کے اندر چلے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے تصویر بلر ہو جاتی ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں کسی بھی خوردبین کے لیے بہت اہم ہیں کہ وہ کسی بھی چیز کو بہت صاف طریقے سے دکھا سکے۔ یہاں پھر انہوں نے یہ ہمارا جو نیکسٹ جو ٹاپک ہے وہ ہے نوری خوردبین اور الیکٹرانک خوردبین۔ یہ دو قسم کی خوردبین ہیں جو استعمال میں، اس کو کمپاؤنڈ خوردبین اس لیے کہا گیا کیونکہ اس کے اندر ایک سے زیادہ لینس استعمال ہو رہا تھا۔ یہ بھی کمپاؤنڈ خوردبین ہوتی ہیں، لیکن ان کو نوری خوردبین اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان کی جو ہے وہ ان کو لائٹ کی مدد سے دیکھا جاتا ہے، عام روشنی کی مدد سے اس کے اندر رکھی ہوئی چیز کا مشاہدہ کیا جاتا ہے۔ تو اس میں دو قسم کے لینس ہوتے ہیں، ایک آئی پیس ہوتا ہے جو اوپر کی طرف آنکھ کی طرف ہوتا ہے، اور ایک آبجیکٹیو لینس ہوتا ہے جو نیچے کی طرف ہوتا ہے۔ اچھا، نیچے یہ ہو سکتا ہے کہ ایک سے زیادہ لینس ہوں، تو گھما کے جس لینس کو سیٹ کرنا ہوتا ہے دیکھنے کے لیے اس کو آئی پیس کے ساتھ سیٹ کیا جاتا ہے۔ تصویر جو لی جاتی ہے، اگر تصویر لی جائے کسی چیز کی، نمونے کی، جس چیز کو یہاں رکھ کے دیکھا جاتا ہے اس کو نمونہ کہتے ہیں، اور اگر اس کی تصویر لی جائے تو اس کو مائکروگراف کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ لائٹ مائکروسکوپ کی اہم باتیں ہو گئیں۔ اچھا، یہاں لکھا ہے اگر کسی نمونے کی تکبیر مرکب خوردبین سے مشاہدہ کر کے حاصل کرنی ہے تو مقصدی عدسے کی طاقت، یعنی ان کی طاقت کیا ہوگی، یہ کسی بھی امیج کو، کسی بھی چیز کو کتنا بڑا کر کے دکھا سکتے ہیں، تو اس کی طاقت ہم اس طرح حاصل کر سکتے ہیں کہ جتنی میگنیفائی کرنے کی طاقت آئی پیس کی ہے اس کو ہم ضرب دیں گے آبجیکٹیو لینس کی میگنیفائی کرنے کی طاقت کو۔ ہم مثال لے لیں کہ نیچے جو ایک لینس ہے اس کی طاقت 4x ہے اور آئی پیس کی طاقت 10x ہے، تو یہ کسی بھی چیز کو 40 گنا بڑا کر کے دکھا سکتا ہے۔ اگر نیچے والا لینس 10 گنا بڑا کر کے دکھا رہا ہے اور اوپر والا آئی پیس تو فکس ہی ہوتا ہے، یہ 10 گنا بڑا کر کے دکھا رہا ہے، تو یہ کسی بھی چیز کو 100 گنا بڑا کر کے دکھا سکتا ہے۔ اس طرح یعنی دونوں لینس کی جو میگنیفیکیشن پاور ہے، تکبیری طاقت ہے، اس کو ہم ضرب دے کر جو ہے یہ حاصل کر سکتے ہیں کہ کسی بھی چیز کو یہ دونوں لینس مل کر کتنا بڑا کر کے دکھا سکتے ہیں۔ یہاں انہوں نے کچھ دو تصویریں دی ہیں، یہ ایمیبا کی تصویر ہے اور یانین پیاز کی تصویر ہے۔ اچھا، یہ ان کا اصلی کلر نہیں ہے، ان کے ساتھ کلر ملایا جاتا ہے، ورنہ یہ جو ہیں وہ خوردبین کے اندر جو ہیں صاف نظر نہیں آئے۔ تو یہ خوردبین کے اندر سے لی گئی مائکروگراف ہے، تصویر ہے، یہ پیاز کے چھلکے کی تصویر ہے، اور یہ امیبا کی تصویر ہے جو لائٹ مائکروسکوپ کے اندر رکھ کے دیکھی گئی ہے۔ دوسری قسم کی جو اس مائکروسکوپ آتی ہے یا خوردبین آتی ہے وہ آتی ہے الیکٹرانک مائکروسکوپ۔ لائٹ مائکروسکوپ میں عام لائٹ استعمال ہوتی ہے، جبکہ الیکٹرانک مائکروسکوپ میں الیکٹران بیم استعمال ہوتی ہے، الیکٹرانی شعاعیں استعمال ہوتی ہیں، جن کے کہنا چاہیے کہ طول موج کم ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ چھوٹی سے چھوٹی چیز کے اندر بھی گھس کر اس کو واضح سے واضح ترین کر دیتی ہیں۔ ٹھیک ہے، طول موج یہ ایک الگ ٹاپک ہے، چلیں ہم یہاں دیکھ لیتے ہیں۔ یہ جو ہے یہ ویو لینتھ یا طول موج کہلاتی ہے کسی بھی لائٹ کی، اس طرح چلتی ہے۔ تو اس میں یہ جو دو اونچائی ہیں یا دو نیچائی ہیں، ان کے درمیان فاصلہ برابر ہوتا ہے، یہ جو ہے یہ ویو لینتھ کہلاتا ہے یا طول موج کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے جو اگر یہ عام لائٹ ہے تو الیکٹران جو لائٹ ہوگی وہ اس طرح ہوگی، یعنی اس کا جو کہنا چاہیے یہ فاصلہ ہوگا یہ دو موجوں کے درمیان لائٹ کی، یہ کم ہوگا۔ تو اس کی وجہ سے یہ چونکہ یہ کم ہوتا ہے، یہ چھوٹی سے چھوٹی جگہ میں جا کر بھی اس کو روشن کر کے مزید واضح سے واضح جو ہے اس کو دکھا دیتی ہیں۔ اب یہاں انہوں نے ایک الیکٹران مائکروسکوپ کی تصویر دی ہے، اور یہ جو ہے یہ رزلٹ دیا ہے ایک الیکٹران مائکروسکوپ کا،
یہ سلمونیلا بیکٹیریا ہے جس سے ٹائفائڈ کا بیکٹیریا ٹائفائڈ ہوتا ہے اس سے. یہ عام مائکروسکوپ سے لی گئی اس کی تصویر ہے اور یہ الیکٹران مائکروسکوپ سے لی گئی تصویر ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا فرق ہے. یہاں پتہ ہی نہیں چل رہا کہ کیا چیز ہے، جبکہ یہاں دو بیکٹیریا بھی باقاعدہ فرق سے بہت بڑے بڑے دکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ فائدہ ہوتا ہے الیکٹران مائکروسکوپ کا کہ وہ کسی بھی چیز کو بہت زبردست میگنیفیکیشن اور بہت زبردست ریزولوشن کے ساتھ جو ہے وہ دکھاتی ہے. ٹھیک ہے، یہاں یہ بتایا الیکٹرانی خوردبین کی تجزیہ کرنے کی صلاحیت کم از کم 0.2 nm، یعنی اتنا کم، یہ یعنی 1 میٹر سے کہنا چاہیے اس کو ہم اگر لکھیں تو 0.00000 یعنی 90 بنیں گے تو پھر جا کر کہیں اس کی جو ہے اس کا جو فاصلے کی صلاحیت کو دکھانے کی صلاحیت ہے وہ اس لحاظ سے بہت زیادہ ہے آنکھ کے مقابلے میں. تو یہ اتنا کہنا چاہیے اتنے تجزیے کے ساتھ اور اتنی تکبیر کے ساتھ، تکبیر کی طاقت کے ساتھ جو ہے چیز کو بڑا کر کے اور واضح کر کے دکھا سکتی ہے. اچھا، اس کی الیکٹرانی مائکروسکوپ کی اس کی 2 اہم قسمیں، ایک مانوی الیکٹرانی خوردبین اور دوسری ارسالی الیکٹرانی خوردبین. مانوی الیکٹرانی خوردبین میں الیکٹرانی شعاع خلیے یا نسیجے کی سطح آ کر پیچھے حرکت کر کے اس کی سہجیتی 3 ڈائمینشنل شبیہ بناتی ہیں. یعنی دیکھیں جو عام لائٹ مائکروسکوپ تھی ہمیں وہ ایسی تصویر مل رہی تھی، یہ دیکھیں یہ 2 ڈائمینشنل تصویر ہے. 2 ڈائمینشنل اور 3 ڈائمینشنل ابھی انشاءاللہ بھی سمجھ میں آ جائے گا. جبکہ یہ جو مانوی الیکٹرانی خوردبین ہے اس سے کسی بھی امیج، کوئی بھی امیج جو وہ 3D لے کر آتا ہے، یعنی اس کی لمبائی چوڑائی کے ساتھ ساتھ اونچائی بھی اس کی صحیح سے نظر آتی ہے. جیسے یہ ہے، یہ آپ کو دکھ رہا ہے، یہ اس کی 3D امیج آ رہی ہے. ٹھیک ہے، ہم اس کو ان 2-3 تصاویر سے سمجھ سکتے ہیں. جیسے ہم یہ دیکھیں، یہ چوہا ہے یا جو بھی جانور ہے، یہ اس کی 2D تصویر ہے. ٹھیک ہے، اور یہ اس کی 3D تصویر ہے. بہت فرق ہوتا ہے 3D اور 2D میں. اسی طرح اگر ہم یہاں یہ دیکھ لیں، گوگل کا نشان ہے، یہ اس کی 2D تصویر ہے جبکہ 3D ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اس کا تیسرا جہت بھی نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اس میں بھی ہم دیکھ لیں، یہ 3D تصویر ہے جبکہ یہ 2D ہے. تو یہ فائدہ ہے ارسالی مانوی الیکٹرانی خوردبین کا کہ اس سے ہم کسی بھی جاندار کی جو 3D تصویر جو ہے اس کا مائکروگراف لے سکتے ہیں یا اس کو دیکھ سکتے ہیں. جبکہ ارسالی الیکٹرانی خوردبین جو ہے وہ مزید تحقیق کے ساتھ، یعنی اس کے ذریعے ہم نہ صرف یہ کہ خلیے کو دیکھ سکتے ہیں بلکہ خلیے کے چھوٹے مزید اندر جا کر پارٹیکلز کو بھی دیکھ سکتے ہیں. یعنی یوں کہیں کہ ہم اس میں چھوٹی سے چھوٹی مزید چھوٹی چیز کو بھی دیکھ سکتے ہیں. اور مانوی الیکٹرانی خوردبین میں ہم ہر طرف کی جہت کے ساتھ کسی بھی چیز کو جو ہے وہ ملاحظہ کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، خلوی نظریے کی ارتقاء کی تاریخ یہاں آ رہی ہے. یہاں یہ پورا چارٹ انہوں نے ایک چارٹ دیا ہے جس میں پوری تاریخ بتائیے، پوری ٹائم لائن ہے. یہاں اگر ہم دیکھیں تو 1665 میں جو ہے رابرٹ ہک، ایک انگریز سائنسدان تھا، اس نے خلیے کا مشاہدہ کیا. لیکن یہاں جو یہ خلیے کا مشاہدہ اس نے کیا تھا یہ مردہ خلیہ تھا. ٹھیک ہے، اس کے بعد 1670 میں اینٹونی وان لیون ہک نے جو ہے، یہ بھی ایک ماہر حیاتیات تھا، اس نے پہلی مرتبہ جوہر کے پانی کا خوردبینی مشاہدہ کیا اور اس دوران جاندار خلیہ کا مشاہدہ کیا. یہ خلیہ جو مشاہدہ ہوا تھا یہ بے جان تھا جبکہ یہ جاندار خلیہ تھا. ٹھیک ہے، اسی طرح 1683 میں جو ہے یہاں پروٹوزوا اور بیکٹیریا کی دریافت ہوئی. ٹھیک ہے، 1833 میں مرکزہ دریافت ہوا. خلیے کا مرکزی حصہ یا مرکزہ جو ہے وہ ایک انگریز ماہر نباتیات رابرٹ براؤن نے جو ہے اس کو دریافت کیا. 1839 میں سیل تھیوری آئی، خلوی نظریہ آیا. جرمن ماہر نباتیات تھیوڈور شوان اس نتیجے پر پہنچا کہ صرف نباتات ہی نہیں بلکہ حیوانات کے نسیجے بھی خلیے ہی سے بنے ہوتے ہیں. یہ نئی چیز، نئی تحقیق آئی. ٹھیک ہے، اچھا،
اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں 1842 میں. 1842 میں یہ چیز دریافت ہوئی کہ نہ صرف یہ کہ خلیہ بلکہ اسپرم اور ایگ انڈا وغیرہ بھی جو ہے بیضے اور اسپرم جو ہیں جن سے کہ ایک جاندار سے دوسرا جاندار نمودار ہوتے ہیں وہ بھی جو ہے ایک سیل ہے، خلیہ ہے اور ایک زندہ حیثیت رکھتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا 1845 میں یہ خلوی نظریہ پر دوبارہ کام کیا. خلیے کو زندگی کے بنیادی اساس، یہاں پر یہ دریافت ہوا کہ خلیہ جو ہے وہ زندگی کی جو بنیادی اساس ہے جس پر مزید آگے کام ہوتا رہا ہے. تو یہ کہنا چاہیے کہ ایک یہاں رابرٹ ہک نے، ایک انگریز سائنسدان جس نے کارک میں خوربین کی مدد سے شہد کے چھتے کی شکل کی ساکھ دریافت کی. یہاں اس نے مردہ، یہ 1665 کی بات ہے، اس خوربین سے اس نے کچھ سیل دریافت کیے تھے، لیکن یہ جو تھے یہ مردہ سیل ہی تھے. اس میں یہ صرف نباتات کے جو خلیے ہیں ان کا صرف خلوی دیوار نظر آ رہی ہے، باقی اس کو آگے جو ہے وہ خالی خالی نظر آ رہا ہے، کچھ نظر نہیں آ رہا. تو یہ تھی اب تک کی کہنا چاہیے کہ خلوی نظریے کے بارے میں بات، اور یہ کہ خوردبین کی کون کون سی قسمیں ہیں. انشاءاللہ ہم آگے یو کیریوٹک اور پرو کیریوٹک جو بہت اہم ٹاپک ہے اس پر بات کریں گے.